جنت البقیع قبرستان ہے، اسی قبرستان میں حسین کے بڑے بھائی حسن لیٹے ہیں، اسی قبرستان میں حسین کی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا لیٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین اپنی ماں کی تربت پر گئے ہیں۔ مختصر میں کربلا کی داستان سنانا چاہتا ہوں، ورنہ گھنٹوں لگ جائیں گے مدینے سے رخصتی کرتے کرتے، اور میں چاہتا ہوں کہ شہادت ایک دو بیان کر کے جاؤں۔ حضرات ذرا ذہن قریب رکھیے گا، میرے آقا حسین ہے، ماں فاطمہ کی تربت پر گئے ہے، پیدانے جا کر چمٹ گئے تربت سے، فاتحہ پڑھا ہے، دعائیں کی ہے، التجا کرنے لگے۔ اے امی جان، جب کوئی بیٹا پردیس جاتا ہے تو ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے۔ اے ماں، جب کوئی بیٹا پردیس جاتا ہے تو ماں اپنے بیٹے کے سروں پہ شفقت والا ہاتھ رکھتی ہے۔ اے ماں، جب کوئی بیٹا پردیس جاتا ہے تو ماں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اے ماں، آج حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، حسین مدینے پاک سے جا رہا ہے۔ اے ماں اٹھو، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لو، ماں اٹھو، اپنے بیٹوں کے سروں پہ شفقت والا ہاتھ ڈالو۔ اے ماں اٹھو، اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں کر دو۔ ایسے ہی التجا حسین کر رہے تھے، جنت البقیع کی زمین کانپ رہی تھی، تربت فاطمہ سے آواز آتی ہے، اے میرے لال بس کر، تیری ماں کی دعا تیرے ساتھ ہے، اے میرے بیٹے بس کر، تیرے بھائی کی شجاعت تیرے ساتھ ہے، اے میرے بیٹے بس کر، اگر تو التجا کرتا رہا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ حسین اپنی ماں کی تربت سے نکلے، جنت البقیع سے لوٹے، تب گھر کو آئے، جیسے ہی گھر کو آئے قجاب تیار ہے، رکھتے سفر باندھا گیا، 4 شعبان المعجم کو سفر کیا۔ مہینوں سفر کرنے کے بعد مکہ شریف آپ حاضر ہوئے۔ جیسے ہی مکہ پہنچتے ہیں، مکہ پہنچنے کے بعد یہاں سے کوفہ کے بے وفا لوگوں نے خط لکھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا صاحب، اس لیے میں مختصر سنا رہا ہوں، بہت سارے خط آئے تھے۔ اسی خط میں ایک سنان کا خط تھا، اسی خط کے اندر ایک سنان کا خط تھا، محمد بن اشعث کا خط تھا، اسی خط کے اندر ضمیر بن یزید کا نام آیا تھا، اسی خط کے اندر قیس کا نام آیا ہے، اسی خط کے اندر حر بن یزید کا بھی نام ہے۔ سارے لوگوں نے مل کر کے خط لکھا تھا۔ اب سنو صاحب، داستان کربلا سننا ہے تو سنو پیارے، کب کا مکہ پہنچتے ہیں حسین، خط آنا شروع ہوا۔ اخیر خط ایسا تھا کہ اے حسین ابن علی، اگر آپ کوفہ نہیں آئے اور میں آپ کو امیر المومنین مانتا ہوں، میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کوفہ نہیں آئے تو کل میدان محشر میں آپ کے نانا کی بارگاہ میں شکایت کروں گا، یا رسول اللہ میں نے آپ کے نواسے کو بلایا تھا لیکن حسین کرم کوفہ نہیں آئے ہیں، اسی لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی ہے، میں یزید کو فاسق و فاجر مانتا ہوں۔ یہ کوفہ کے لوگوں نے خط میں لکھا تھا۔ اب ذرا سن، اب ذرا قریب آؤ، ذہن کو قریب کریے۔ ایسے ہی آپ نے ارادہ کیا مکے سے کربلا جانے کی، 1700 کلومیٹر کا سفر ہے، مکہ سے کربلا کا سفر 1700 کلومیٹر ہے۔ یاد رکھو صاحب، اس زمانے میں حسین نے سفر شروع کیا ہے، 1700 کلومیٹر کا سفر حسین نے کیا، اور 14 جگہ آپ نے قیام فرمایا راستے کے اندر، 14 جگہ آپ نے پڑھاؤ ڈالے راستے کے اندر، لیکن صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حسین آپ پہلے کوفہ نہیں جائیں گے، پہلے مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر بھیجیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو نائب بنایا گیا اور آپ کو کوفے کی طرف روانہ کیا گیا، تو آپ کے ساتھ 8 سال کا محمد، 6 سال کا ابراہیم بھی ساتھ ہو لیے۔ محمد و ابراہیم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، دونوں ساتھ جاتے ہیں۔ میں جیسے ہی کوفہ پہنچتے ہیں، پہلے ہی دن کوفہ کے لوگوں نے 40,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے۔ جیسے ہی بیعت کیا، اگلے ہی دن میرے آقا ہو مسلم بن عقیل نے خط لکھا ہے، اور خط میں یہ پیغام لکھا ہے کہ میں مسلم بن عقیل بول رہا ہوں، میں نے لکھا ہے اے میرے آقا حسین آپ جلدی سے کوفہ چلے آئے، 40,000 کوفیوں نے میرے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے، آپ فوراً مکہ سے نکلے اور کوفے کا سفر کرے۔ خط روانہ وہاں سے ہو گیا۔ اس وقت کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر ہے، نعمان بن بشیر کو خبر ہوتی ہے کہ کوفے کے اندر مسلم بن عقیل آ گئے ہیں۔ وہ نعمان بن بشیر یزید کا گورنر تو تھا، لیکن دل میں مصطفیٰ کے نواسے کی محبت تھی، حسین
حسین کی محبت تھی, حسین کے بیٹوں کی محبت تھی, علی سے محبت تھی. نعمان بن بشیر نے سختی نہیں کیا, نرمی سے اپنا کام کرنے لگے. بنی امیہ کے خاندان کے کچھ لوگوں نے جا کر ان سے کہا تھا, اے نعمان بن بشیر, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں مسلم بن عقیل آ گئے ہیں, آپ جلدی سے سختی کریں اور ان کو قتل کر دیں, ورنہ یہاں یزید کی حکومت مر جائے گی, یزید کی حکومت مٹ جائے گی. یزید کی حکومت اور اس کی بیعت سب لوگوں نے توڑ دیا ہے, یہاں کوئی یزید کو اپنا پیشوا اور مقتدا نہیں مانیں گے. نعمان بن بشیر نے جواب دیا, میں سنو یزید کا گورنر ہو, یہاں رہنے ڈیوٹی کرنے کا پیسہ یزید دیتا ہے, لیکن جو دل پہ حکومت کرتا ہے وہ یزید نہیں حسین ابن علی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت, فیضان پنجتن پاک, تذکرہ امام حسین, شہید اعظم کانفرنس. اچھا آپ تو سوچ رہے تھے کہ کب اٹھی, ذرا مسکرا کر ذرا ہاتھوں کو لہرا کے بول دو نا یار یا حسین. نعمان بن بشیر کو جب یہ جواب ملا, وہاں کے کچھ یزیدی لوگوں نے خط لکھا یزید کے نام, یزید کے دربار میں, کہ یہاں مسلم بن عقیل آ گئے ہیں, نعمان بن بشیر سختی نہیں کر رہے ہیں, آپ ایسا کریں کسی کو یہاں جلدی بھیجے, ورنہ یہاں آپ کی حکومت مر جائے گی, یہاں آپ کو کوئی خلیفہ تسلیم نہیں کرے گا. جیسے ہی ایک خط روانہ ہوا مکے کی طرف, ایک خط روانہ ہوا دمشق کی طرف, ایک خط پہنچتا ہے حسین کی بارگاہ میں, وہ مسلم بن عقیل کا خط ہے, اور ایک پہنچ رہا ہے یزیدیوں کا, یزید کے دربار میں. جیسے ہی وہ خط پہنچتا ہے, یزید پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد اپنے مشیروں کو بلایا ہے, مشورہ دینے والے کو بلایا ہے, بلانے کے بعد ہیلو بھیا ہیلو, کیا ہو رہا؟ اچھا اچھا جی جی آپ جائیں, آپ جائیں, جانے والے کو کون روکا؟ ہاں جانے والے کو کوئی نہیں روکا, جو چلا جاتا ہے لوٹ کر نہیں آتا ہے, ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے. ذرا زور سے کہو نا آمین. حضرات سنیے, آج جو سننا ہے سن لیجئے, نہیں تو پھر پرسوں ہم بسوہام آئیں گے, تو وہاں باقی کا سنا دیں. اب وہاں بھی اگر آپ لوگ نہیں سن پائیں گے تو آشا پور بھی 8 تاریخ کو آئیں گے, آج 20 ہے, 22 کو بسوہام میں ہے, 24 کو آشا پور میں ہے, اس کے بعد تو پھر میں اپنے علاقے میں ہوں. حضرات سن لیں, ذرا دل لگاؤ, بولو یا حسین. اتنے ہلکے میں مت لیجئے, 112 کلو کا آدمی, رات 12 بجے کے بعد 2 لوگ چلتے ہیں سڑک پر, 112 نمبر والا چلتا ہے یا 112 کلو والا چلتا ہے. آپ اگر ہلکے میں لے رہے ہیں تو پھر میں نہیں بول پاؤں گا. ذرا محبت کے ساتھ وولٹیج بڑھائیے, ماشاءاللہ. اب لگ رہا ہے 11 بجے, ہے کہ نہیں؟ حضرات سنیں, آپ ایک خط پہنچا ہے, حسین کو خط ملا ہے, یزید کو خط ملا. یزید کو جیسے ہی خط ملا, اس نے فوراً مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد لوگوں نے کہا بصرے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد ہے, ان بہت سخت دل کا ہے, اس بڑا شقی ہے, اس کو بھیجا جائے. جیسے ہی یہ بات آئی ہے, ایک خط بھیجتا ہے یزید, لکھتا ہے, مہر لگاتا ہے, اور بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو, کیا ہے عبید اللہ ابن زیاد, سنو, تم بصرے کی گورنری بھی تیرے پاس رہے گی, لیکن فوراً جاؤ کوفہ اور کوفے کی گورنری سنبھالو, اور وہاں جا کر کے نعمان بن بشیر کو معزول کر دو. جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کو خط ملا ہے, اس نے اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بصرے کا گورنر بنایا ہے, اور خود سے حجازی لباس پہنتا ہے. حجازی عربی لباس ہوتا ہے, حجازی لباس پہن کر حجازی راستے سے کوفہ جا کر کے مغرب و عشاء کے درمیان کوفہ شہر میں داخل ہو رہا ہے. وہ حجازی لباس کہ وہاں کوفے کے لوگ